وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے اس بات پر زور دیا جائے کہ یہاں ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں جو اولمپک جیسے بڑے عالمی کھیلوں کی میزبانی کے لیے موزوں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں کھیلوں کا بنیادی ڈھانچہ چین جیسے ممالک سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ شہر کے لاکھوں آئی ٹی اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اسکرینز اور جدید سہولتوں کی فراہمی پر بھی انہوں نے زور دیا تاکہ شہریوں کو بہتر تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ نارسنگی کی حدود میں بابو جگجیون رام کمیٹی ہال کے قریب ایک آٹو رکشہ تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا۔ موڑ پر کنٹرول کھونے کے بعد آٹو کئی بار الٹ کر سڑک پر پلٹ گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 3 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس کی جگتیال ٹیم اور نظام آباد ٹاؤن صدر نے اقبال قریشی اور ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آئے موب لنچنگ کے واقعے کے سلسلے میں جگتیال کے ایس پی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی۔ وفد نے مطالبہ کیا کہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث تمام شرپسند عناصر کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجلس کے قائدین نے دواخانہ پہنچ کر ان دونوں کی عیادت بھی کی اور ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے بہتر علاج کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ پرانا شہر میں بلدیہ کی انہدامی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں مجلس کے ایک لیڈر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق اس لیڈر پر عہدیداروں کو روکنے اور پولیس ملازمین کو دھمکانے کا الزام ہے۔ شہر میں جاری اس مہم کے پیش نظر سیکورٹی سخت کر دی گئی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو دوہرا معیار رکھنے والی قرار دیا۔ انہوں نے پٹنہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال ہائی کورٹ کی جانب سے پسماندہ طبقات کے 5 لاکھ سرٹیفکیٹس منسوخ کیے گئے، جن میں سے 3 لاکھ مسلم پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کی آبادی 29% ہے، لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب صرف 7% ہے۔ بیرسٹر اویسی کے مطابق مسلمانوں میں اسکول چھوڑنے کی شرح سب سے زیادہ ہے اور مالدہ و مرشد آباد کے مسلمان انتہائی غریب ہیں۔ جا رہے ہیں سر 10 اپریل کو بہار میں نئی مکھیمنتری۔ اب یہ تو الائنس کا اور پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ ہم کیا بول سکتے ہیں، تو ان کی پارٹی نے فیصلہ لیا ہوگا۔ بس جنمت 25 سے 30 نتیش کمار کے نام پر ان لوگوں نے دیا۔ ہاں وہ تو ہے، آپ کی بات میں سچائی ہے۔ سر بہار میں مہا گٹھبندھن کی یدی سرکار بنتی ہے تو کیا اے آئی ایم آئی یو سمرتھن دے گی؟ بن رہی ہے کیا؟ آر جے ڈی کے نیتا کریں کہ سماج کے بعد ابھی کھیلا ہونا باقی ہے اور تیجسوی جی جب کھیلا کریں گے تو سارے لوگ دیکھتے رہیں۔ اب راجیہ سبھا میں تو کھیل ہو گیا چناؤ میں، اگر ہوتا ہے تو جب دیکھیں گے، ابھی تو کیسے بولیں گے؟ الگ الگ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں، بنگال میں چناؤ ہو رہے ہیں، آسام میں چناؤ ہو رہے ہیں، آپ میں اسی سے چناؤ لڑ رہے ہیں، وہاں آپ کو لگاتار کانگریس لیفٹ کے دوارا پی ایم سی کے دوارا پھر وہی کہا جا رہا ہے جو بہار میں کہا گیا کہ آپ بی جے پی کی جیت۔ کوئی بات نہیں، بولنے دیجیے۔ بہار میں بھی جو وہ لوگ بولے تھے ان کی بات کا کوئی جنتا پہ اثر نہیں ہوا، انشاءاللہ یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ سر ممتا بنرجی نے اپنا مینیفیسٹو اردو میں جاری کیا ہے۔ دیکھیے ان کا ایک دوہرا چہرہ ہے۔ پچھلے سال 5 لاکھ بیکورڈ کاسٹ کے سرٹیفکیٹ نے ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا، اس میں قریب 3 لاکھ مسلمان بیکورڈ کاسٹ کے سرٹیفکیٹ تھے، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 3 لاکھ اگر مسلمانوں کے بیکورڈ کاسٹ کے سرٹیفکیٹ کینسل ہو گئے تو بات ہی نہیں ہوتی ہے اس پہ۔ اب آپ اردو میں جاری کر رہے ہیں، اب بتائیے 29% آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں صرف 7% گورنمنٹ امپلائمنٹ میں ہے، سب سے زیادہ۔ آندھرا پردیش پولیس کی تحقیقات میں اسلامک یوتھ نامی تنظیم کی مبینہ طور پر داعش اور القاعدہ سے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں موجود ہینڈلرز نے خواتین کے نام سے خصوصی ونگ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کی قیادت حیدرآباد کی ایک خاتون کے سپرد بتائی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق اس ونگ کے تحت بھرتی ہونے والوں کو اسنائپر رائفل، آتشی اسلحہ، بلیک پاؤڈر بم اور IED تیار کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ غیر مسلم افراد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس معاملے میں 6 ریاستوں سے اب تک 12 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ BRS نے گجویل کے رکن اسمبلی کے کیمپ آفس پر حملے کے خلاف آج گجویل بند کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر حلقے کے انچارج پرتاپ ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ گجویل پرگنا پور بس ڈپو کے سامنے دھرنا دیا اور اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ حج 2026 کے سلسلے میں 10واں تربیتی کیمپ شاہی مسجد باغ عامہ میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ ساتھ فہیم الدین قریشی، صدر ٹمرس محمد رئیق، رکن ٹمرس حافظ احسن بن محمد الحمومی اور عرفان شریف بھی موجود تھے۔ مغربی ایشیا میں پیر کی صبح صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب ایران کے دارالحکومت تہران پر ایک کے بعد دیگر فضائی حملے کیے گئے۔ شہر میں زوردار دھماکوں اور لڑاکا طیاروں کی گرج سے فضا گونج اٹھی۔ اسی دوران اسرائیل کی جانب سے میزائل حملوں کے انتباہ جاری کیے گئے، جبکہ دبئی اور کویت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ تاہم ان حملوں میں ہونے والے نقصان اور نشانہ بنائے گئے مقامات کے حوالے سے تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے بہار کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نتیش کمار کو راجیہ سبھا کا رکن بنایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے گجرات میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے سلسلے میں کہا کہ BJP حکومت اقلیتوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہار میں امن و امان کی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں حکومت بغیر قیادت کے چل رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،